اچھا جی، نیکسٹ ٹاپک ہمارا علمی تفسیر کے بارے میں ہے۔ علمی تفسیر میں ہم تین چیزیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہا ہے اس میں تعارف، پھر اس کے بعد اصول، اور پھر اس کے بعد علمی تفسیر کی تعریف۔ تو سب سے پہلے علمی تفسیر کا تعارف پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد علمی تفسیر کا اصول پڑھیں گے، اور اس کے بعد علمی تفسیر کی تعریف پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد آپ کا علمی تفسیر کا جو باب ہے، چیپٹر ہے، وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں علمی تفسیر اور اس کے ماخذ۔ تو لفظ تفسیر دراصل فسر سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کھولنا۔ فسر کا معنی ہے کھولنا، اور اس علم میں جو کہ قرآن کریم کے مفہوم کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے، اس لیے اسے علمی تفسیر کہتے ہیں۔ چنانچہ قدیم زمانے میں تفسیر کا اطلاق قرآن کریم کی تشریح ہی پر ہوتا تھا۔ جو قرآن کریم کی تشریح، اس کو تفسیر کہا جاتا تھا۔ اور اہل رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب اور علوم کے اختصار کی بنا پر اس علم میں زیادہ شاخیں نہیں تھی، لیکن جب اس نے ایک مدون علم کی صورت اختیار کی بعد میں، تو پھر اس میں بہت ساری تفصیلات، یہ بہت انتہائی وسیع اور پہلودار علم بن گیا، بہت ساری شاخیں اس میں بن گئی، اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس میں تفصیلات کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب علمی تفسیر جن تفصیلات کو شامل ہیں، اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے۔ علمی تفسیر کس چیز کو کہتے ہیں؟ علمی تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، ان کے مفہوم، ان کے افرادی اور ترکیبی احکام، ان کے معانی سے بحث کی جاتی ہے، جو ان الفاظ سے ترکیبی حالت میں مراد دیے جاتے ہیں۔ نیز ان معانی کا تکملہ، ناسخ و منسوخ، شان نزول اور مبہم قصوں کی توضیح کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے۔ تعریف تو ہم نے کی، اب میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ اس تعریف کی روشنی میں علمی تفسیر مندرجہ اجزاء پر مشتمل ہے۔ نمبر فرسٹ ہمارے پاس ہے الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، یعنی الفاظ قرآن کو جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں، ان الفاظ قرآن کو کس کس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کی توضیح اور تفسیر کے لیے قدیم عربی مفسرین اپنی تفسیروں میں ہر آیت کے ساتھ اس کی ترتیبی تفصیل سے واضح کرتے ہیں۔ مطلب ہر آیت اور ہر لفظ کے ساتھ وہ ترتیبی لکھتے کہ ان الفاظ کو کس طرح ادا کریں گے، اور اس مقصد کے لیے ایک مستقل علم قراءت کے نام سے بھی موجود ہے۔ علم قراءت جس کو کہتے ہیں، تجوید، جس کا مختصر تعارف انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، پھر آپ نیکسٹ کلاسز میں آپ کو انشاءاللہ آئیں گے۔ تو سب سے پہلے الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے۔ سیکنڈ ہم نے پڑھا کہ الفاظ قرآنی کے مفہوم، یعنی ان کے لغوی معنی، ان الفاظ کے لغوی معنی کیا ہے، ڈکشنری میننگ کیا ہے، اور اس کام کے لیے علم لغت سے پوری طرح باخبر ہونا ضروری ہے، کہ آپ عربی گرامر سے باخبر ہو، آپ کو عربی گرامر پوری طرح سے آتا ہو، آپ کو عبور ہو۔ اور اسی بنا پر تفسیر کی کتابوں میں علماء لغت کے حوالے، کہ جو تفسیر کی کتابوں میں لغت کے ڈکشنری کے علماء ہیں، انہوں نے جو حوالے دیے ہیں، اور عربی ادب کے شواہد و بکثرت ملتے ہیں۔ سیکنڈ ہو گئی الفاظ قرآنی کے مفہوم۔ تھرڈ اس میں آتی ہے الفاظ کے انفرادی احکام۔ ایک پوری آیت کا حکم ہوتا ہے اور ایک انفرادی انڈیویجول الفاظ کے احکام ہوتے ہیں، یعنی ہر لفظ کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ اس کا معنی کیا ہے، یہ موجودہ صورت میں کس طرح آیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اور اس وزن کے معانی و خواص کیا ہے۔ ان باتوں کے لیے علم صرف کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح ہم انگلش میں گرامر پڑھتے ہیں، اس میں سبجیکٹو، آبجیکٹو، ورب، نون، پروناؤن، یہ تمام چیزیں الگ الگ کرتے ہیں۔ اسی طرح عربی گرامر میں بھی ہم علم الصرف، ہمارے پاس یہ گرامر، عربی گرامر ہے، اس میں ہم ایک لفظ کی پوری آپریشن کرتے ہیں کہ یہ لفظ اس کا معنی بیسک کیا ہے، کس چیز سے نکلا ہے، کون سا صیغہ ہے، مطلب سنگولر ہے، فیمولر ہے، سنگولر ہے، پلورل ہے، اور اسی طرح مسکولن ہے، فیمینن ہے، یہ تمام چیزیں ہم اس میں ایکسپلین کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر الفاظ کے ترکیبی احکام، یعنی ہر لفظ کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ وہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر کیا معنی دے رہا ہے۔ مطلب ایک لفظ اکیلے میں کیا معنی دیتا ہے، اور دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر اس کی میننگ کیا ہو رہی ہے۔ اور اس کی نحوی ترکیب کیا ہے، مطلب گرامیٹیکل انالیسس اس کی کیا ہے، اس پر موجودہ حرکات کیوں آئی ہے، جو اعراب اس پر آئی ہے اس کے بارے میں، اور کن معانی پر دلالت کر رہی ہے۔ اس کام کے لیے علم نحو اور علم معانی سے مدد لی جاتی ہے۔ ففتھ نمبر جو ہم نے پڑھا کہ ترکیبی حالت میں الفاظ کے مجموعی معنی،
مطلب جب ایک ترکیب بنتی ہے، ایک فکرہ بنتی ہے، تو اس صورت میں جو الفاظ کا مجموعہ بنتا ہے اس کا معنی، یعنی پوری آیت اپنے سیاق و سباق میں کیا معنی دے رہی ہے، اس مقصد کے لیے آیت کے مضامین کے لحاظ سے مختلف علوم سے مدد لی جاتی ہے۔ اور مذکورہ علوم کے علاوہ جس طرح ہم نے پڑھا کہ علوم القرآن ہم نے پڑھے کہ علوم القرآن میں اس آیت سے تعلق، یہ آخرت سے تعلق رکھتی ہے، یہ توحید سے تعلق رکھتی ہے، یہ رسالت سے، یہ اسی سے، تو اس میں ہم پھر علوم القرآن یا مضامین قرآن کو انوالو کر کے ان کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات مذکورہ علوم کے علاوہ علم ادب اور علم بلاغت سے بھی کام لیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ علم حدیث سے اور بعض اوقات علم اصول فقہ سے بھی ہم مدد لیتے ہیں۔ 6 نمبر ہمارے پاس آ رہی معنی کے تکملے، یعنی آیت قرآنی کا پس منظر اور جو بات قرآن کریم میں مجمل ہے۔ مجمل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مختصر طور پر ذکر ہے، ہاں اس کی تفصیل اس غرض کے لیے زیادہ تر علم حدیث سے کام لیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارک کے ذریعے کی ہے، کیونکہ بسا اوقات قرآن کریم ایک مختصر سا جملہ ارشاد فرماتا ہے مگر اس میں حقائق و اسرار کی ایک غیر متناہی کائنات پوشیدہ ہوتی ہے۔ مثلا قرآن کریم کا ارشاد ہے سورہ ذاریات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تم اپنی جانوں میں غور کرو، کیا تم نہیں دیکھتے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تم اپنی جانوں میں غور کرو، کیا تم نہیں دیکھتے؟ غور فرمائیے کہ اس مختصر سے جملے کی تشریح و تفصیل میں پورا علم الابدان، فزیالوجی، مکمل فزیالوجی اس آیت سے نکلا ہے، اور پورا علم نفسیات، سائیکالوجی، یہ پورا اس آیت میں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ٹوٹلی فزیالوجی اور مکمل سائیکالوجی اسی آیت میں سما جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے جانوں میں غور کرو، تو آپ فزیالوجی کو دیکھیں اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور سائیکالوجی، تو یہ دونوں اس آیت میں سما جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی تخلیقی حکمت بیان کے جن اسرار کی طرف ارشاد فرمایا ہے وہ سب پورے ہو گئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بس وہ پورے ہو گئے، نہیں، چنانچہ تفسیر کے اس ذیلی جز میں عقل و تدبر، تجربات و مشاہدات کے ذریعے انتہائی متنوع مضامین شامل ہو جاتے ہیں۔ تفسیر اور تعویل میں فرق کیا ہے، یہ آپ لوگ ذہن نشین کرا لیں۔ قدیم زمانے میں تفسیر کے لیے ایک اور لفظ تعویل بھی بکثرت استعمال ہوتا تھا، تفسیر کے لیے ہم تعویل بھی استعمال کرتے ہیں، اور خود قرآن کریم نے بھی اپنی تفسیر کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کا تعویل اللہ کے سوا کسی کو نہیں آتا۔ اس کے بعد علماء میں یہ بات چھڑ گئی کہ آیا یہ دونوں لفظ ہم مانا ہے یا ان میں کچھ فرق ہے، تو علماء نے اس میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ نمبر فرسٹ کول اس میں یہ ہے کہ تفسیر ایک ایک لفظ کی انفرادی تشریح کا نام ہے، کہ ایک ایک لفظ کو آپ ایکسپلین کرتے جائیں، اور تعویل جملے کی مجموعی تشریح کا کہ پورا جملہ اس کو آپ ایکسپلین کریں۔ اسی طرح تفسیر الفاظ کے ظاہری معنی بیان کرنے کو کہتے ہیں کہ آپ الفاظ کے ظاہری معنی کو دیکھ کے اور اس کو بیان کریں۔ تعویل اصل مراد کی توضیح کو، کہ جو اصل مراد اس میں ہوتی ہے آپ اس کو تشریح کریں۔ تفسیر اس آیت کی ہوتی ہے جس میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال نہ ہو، مطلب ایک آیت ہے جس میں ایک معنی مراد لیا جاتا ہے، صرف ایک معنی اسے مراد ہے تو اس کی تفسیر کریں گے۔ اور تعویل کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت جو مختلف تشریحات اس کی ممکن ہے تو اس میں ہم تعویل کریں گے، کبھی ایک دلیل کے ساتھ اس کو ذکر کریں گے، کبھی دوسری دلیل کے ساتھ۔ تفسیر یقین کے ساتھ تشریح کرنے کو کہتے ہیں کہ آپ کو یقین ہو کہ بس اس کا یہ معنی ہے اور یہ تفسیر ہے، ٹھیک ہے نا، یقین کے ساتھ۔ اور تعویل تردد کے ساتھ تشریح کرنے کو کہتے ہیں کہ اس میں تردد ہو، شک ہو، کہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر الفاظ کا مفہوم بیان کر دینے کا نام ہے، کہ جو الفاظ ہے اس کا مفہوم بیان کریں، اور تعویل اس مفہوم سے نکلنے والے سبق اور نتائج کی تشریح کے جو سبق ملتی ہے اور جو نتائج ہمارے پاس نکلتی ہے۔ تو یہ کچھ بیسک چیزیں ہو گئی کہ آپ لوگ تفسیر اور اسی طریقے سے آپ لوگ تعویل میں کس طرح فرق کریں گے۔ تو تفسیر اور تعویل میں یہ کچھ بنیادی فرق اور بنیادی اقوال میں نے آپ کو بتا دی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں